یہ جسم ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، یہ ہمارا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے، یہ ہمارا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک مشین ہے۔ اس مشین کو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مصیبت، کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ ایسی عام بیماری، جس عام بیماری سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ ایسی بیماری انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ جن بیماریوں کا تعلق وائرس وغیرہ سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نعمت کو مصیبت میں تبدیل نہیں کرتے جب تک ہم شکر کو ناشکری سے تبدیل نہ کریں۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری حالت کو تبدیل نہیں کرتے جب تک تم اپنی حالت تبدیل کرنے کے اسباب کو جمع نہ کرو۔ جب تم نے اپنی حالت کی تبدیلی کے اسباب کو جمع کیا تو پھر اللہ تعالی حالت کو تبدیل کریں گے۔ اب اگر ہم تقوی چاہتے ہیں، طہارت چاہتے ہیں، علم چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اسباب کو فراہم کریں گے، اسباب کو جمع کریں گے تو تب کام ہوگا۔ آدمی کہے میں علم حاصل کرتا ہوں، علم بہت اچھی چیز ہے، علم کو حاصل کرنے کے اسباب کو اختیار کرے گا، کتاب ہاتھ میں پکڑے گا، استاد کے پاس جائے گا، مدرسے میں داخل ہوگا، مکتب میں جائے گا۔ صرف تمنا کرنے سے تو علم حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک آدمی بچہ چاہتا ہے تو اس کے لیے شادی کرے گا تو تب حلال بچہ پیدا ہوگا، ورنہ کہاں سے حلال بچہ آئے گا۔ تو فرمایا اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے اسباب کو جب اختیار نہ کرے تو برائی نہیں آئے گی، اس لیے برائی کے اسباب سے بچو، اور اچھائی اور خیر کے لیے بھی اللہ تعالی نے اسباب رکھے ہیں۔ جب تک خیر کے اسباب کو اختیار نہیں کرو گے تو خیر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا، اور دار الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو چیزیں رکھی ہیں وہ اسباب کی اوپر رکھی ہیں۔ جیسے آپ نے سنا کہ یہ وائرس لگتا ہے لوگوں کو، تو ہم یہ کہیں گے کہ وائرس کو لگانے کا خالق اللہ تعالی ہے، اللہ تعالی نہ لگائے تو نہیں لگے گا، خالق اللہ تعالی ہے۔ لیکن اسباب جو لگانے کے ہیں اور لگنے کے ہیں ان اسباب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، اس میں ایک لفظ ہے ولا عدوى۔ یہ لا عدوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسے کلمات دیے گئے ہیں جو جامع ہیں، جمع کرنے والے ہیں، الفاظ یسیرہ تحتها معان کثیرہ، تھوڑے سے الفاظ میں بہت زیادہ مطلب ہوتا ہے، الفاظ قلیلہ تحتها معان جلیلہ، تھوڑے سے الفاظ میں بہت زیادہ مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ لا عدوى، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ مرض، ہر مرض متعدی نہیں ہوتا، ہر مرض کو متعدی مت سمجھو کہ ایک سے دوسرے کو لگے گا، اور یہ بھی مطلب ہے لا عدوى، مرض متعدی ہونا، ایک سے دوسرے تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ خالق کل شیء ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے لا عدوى، جو مرض متعدی ہے بہت زیادہ، تو لا تعدو، اس کو تم متعدی مت کرو، یہ لا عدوى لا تعدو کے معنی میں ہے۔
جیسے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فلا رفث لا ترفثوا، فحش کلامی مت کرو، ولا فسوق ولا تفسقوا، فسق و فجور مت کرو، ولا جدال فی الحج، اور جھگڑے مت کرو. تو لا عدوہ جو مرض بہت زیادہ متعدی ہے، ڈاکٹر و حکیموں کے نزدیک اس کو متعدی مت بناؤ. جہاں تم ہو وہاں رہو، جہاں زیادہ ہے وہاں مت جاؤ، اور جہاں لگا ہوا ہے وہاں سے نہ نکلو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سفر میں جا رہے تھے اور معلوم ہوا فلان جگہ ایسی بیماری پھیلی ہوئی ہے جو بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے. ایسی بیماری کے بارے میں حضرت نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فر من المجذوم فرارک من الاسد. جذام جو ایک بیماری ہے جس میں خون، جس کے اندر گوشت گرتا ہے، اس سے اس طرح بچو جیسے شیر سے آدمی بچتا ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا جو جرثومہ ہے، وائرس ہے، وہ وائرس جب دیکھا گیا تو وہ شیر کی طرح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر کے ساتھ تشبیہ فرمائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تو فرمایا اس سے بچو. تو حضرت عمر نے مشورہ کیا مہاجرین سے، انصار سے، کسی نتیجے پر نہیں پہنچے. پھر ایک صحابی نے حدیث فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں عام بیماری پھیل جائے باہر سے مت جاؤ، اس لیے کہ اگر تم باہر سے جاؤ گے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اسباب، جو اسباب پیدا کیے ہیں ان اسباب کو لات مارتے ہو، اسباب کو بیکار سمجھتے ہو. اسباب کو بیکار بھی نہیں سمجھنا چاہیے. اور جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہو وہاں سے نکلنے کی بھی کوشش مت کرو، اس لیے کہ یہ تقدیر کے خلاف ہے. جب تم وہاں سے نکلتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے نکلوں گا تو مجھے موت کی تقدیر نہیں آئے گی، تو وہاں مت جاؤ، یہ تدبیر کے خلاف ہے. وہاں سے نہ نکلو، یہ تقدیر کے خلاف ہے. تدبیر اور تقدیر کے درمیان انسان چلتا ہے. ایک صحابی آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف، جب حضرت عمر نے واپسی کا ارادہ فرمایا واپس چلو، تو ایک صحابی نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن نے، حضرت عمر آپ افرارا من قضاء اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگتے ہو. حضرت عمر نے فرمایا کاش کوئی اور یہ بات کہتا، آپ نہ کہتے. فرمایا ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں. یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہاں مت جاؤ. تو شریعت میں تدبیر بھی چلتی ہے، شریعت میں تقدیر بھی چلتی ہے.